عزیزان گرامی، السلام علیکم۔ آج ایک طویل وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں، اور آج میں صنعت توشیح میں زیب اذکار حسین کی افسانے کی کتاب، جو اولین کتاب تھی دور اذکار افسانے، اس کے حوالے سے چورخی صنعت توشیح میں خراج تحسین پیش کیا تھا۔ یہ تقریب صبا اکرام کے دولت کدے پر ہوئی تھی، اور پروفیسر علی حیدر ملک کے بےحد اصرار پر میں نے یہ صنعت توشیح میں کچھ اظہار خیال کیا تھا۔ آپ کی سماعتوں کی نظر اس کی خوبی یہ ہے کہ ہر مصرعے کے پہلے اور آخری حرف کی ترتیب سے عنوان حاصل ہوتا ہے، یعنی دور اذکار افسانے کے نام۔ تو ابتدا یوں ہے کہ دیکھ کر اہل قلم بولے کہ تحریروں کا قد دور حاضر میں جدا ہے، منفرد ہے خال و خد۔ وہ کہ جس نے ہر طرح رکھی قلم کی آبرو، وہ کہ جس کی فکر نے کی خوب تر کی جستجو، رہزنوں کی بھیڑ میں بھی خود کو رکھا معتبر، رکھ کے منزل کی تمنا جو رہا محو سفر۔ اور ایسے موضوعات پر لکھنا کوئی آساں ہے کیا؟ ان میں کیسی فکر ہے، ہر فکر کا عنواں ہے کیا؟ زخم کھا کر مسکرانا اور کرنا اس پہ ناز، زیب دیتا ہے اسی کو جس میں ہو عز و نیاز۔ اور کس میں ہے لیلام کی مشکل کو لکھنے کی کسک۔ یہ کچھ ان کے افسانوں کے ناموں کو بھی میں نے استعمال کیا ہے، اور اس میں کچھ واقعات اور کرداروں کو بھی کوشش کی ہے کہ شامل کیا جائے۔ تو کس میں ہے لیلام کی مشکل کو لکھنے کی کسک، کون ہے جو بے زباں خوابوں پہ کر سکتا ہو شک۔ اب مجھے قصہ پارینہ سے ملوایا گیا، اور احترام خودکشی میں خوب تڑپایا گیا۔ روشنی سی ہر سطر ہے پھیلتی روشن لکیر، روح میں پیوست ہونے والے ان قصوں کے تیر۔ اور ایک ضروری بات کہنے کا ارادہ جب کیا، اتنی خوبی سے کہ کچھ باقی رہا، کچھ کہہ دیا۔ اور فکر کی قندیل روشن ہو تو چھٹ جاتا ہے خوف، فاصلوں کے درمیاں خود ہی سمٹ جاتا ہے خوف۔ اور سارے افسانے الگ ہیں، ہے الگ ان کی اساس۔ سچ کہوں تشنا لبوں کی بڑھنے لگتی ہے پیاس، اور ان کے عنوانات ہیں سب سے الگ، سب سے جدا۔ ان میں معنی آفرینی کا انوکھا ہے مزہ، اور ناپسندیدہ اگر ہو وقت کی اونچی اڑان، نارسائی کا گلہ کرتی نہیں ہرگز زبان۔ یوں کہاں جو 3 میں 13 میں باقی نہ رہے، یا کوئی میخانہ ایسا جس میں ساقی نہ رہے۔ وہ کہہ رہی ہے اہل دانش سے ان آنکھوں کی چمک، کون ہے باعزم ایسا بات کہہ دے بے جھجک۔ اور یہ بہاروں کو بھگتنے والا کیسا شخص ہے، یا مزاج یار برہم ہے، جنوں کا رقص ہے۔ اور ندرت اظہار سے روشن بہت ہے جس کا فن، نام اس کا زیب ہے، اذکار ہے اس کا چلن۔ اب کوئی لکھے گا ایسی ٹنڈ منڈ تحریر کیا، ایسی دل آویز ہے یہ فکر کی تصویر کیا۔ اور معتبر ٹھہرے ادب میں زیب کا یہ سارا کام، محترم ہوگا یقیناً فاطمی وہ صبح و شام۔ یہ ان کا اولین مجموعہ تھا، اس پر میں نے پروفیسر علی حیدر ملک صاحب کے اصرار پر یہ منظوم صنعت توشیح میں خراج تحسین پیش کیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی جن دوستوں نے مجھ سے بطور خاص فرمائش کے ساتھ کتاب دی، ان پر بھی میں نے اپنی سی کوشش کی ہے کہ صنعت توشیح میں اس پر اظہار کیا جائے۔ اور آج کے لیے بس اتنا ہی، آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔